अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आफिया सिद्दीकी केस में तौहीन अदालत के नोटिस की। तो आफिया सिद्दीकी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, जिस पर अदालत के पास तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अदालत ने इस मौके पर कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ के निज़ाम पर हमले बढ़े हैं और हाई कोर्ट का इंतज़ाम एक ख़ास तरीके से चलाया जा रहा है जो न सहलाल देने वाला बल्कि मज़ाहिया भी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, कहिएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और जब रिपोर्ट का कहा गया था अदालत की जानिब से तो हुक्म की तामील क्यों नहीं की गई? जी देखिए, ये आफिया सिद्दीकी का मुकदमा एक अरसा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी जो हैं वो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और इसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि वो हुकूमत से कहे कि हुकूमत जो है वो आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए मौसर इक़दाम करे। इस हवाले से अदालत ने मुतअद्दिद मौके पर हुकूमत को ये कहा है कि वो सिफारती, हुकूमती और स्टेट टू स्टेट लेवल पर इक़दाम करे और इस हवाले से रिपोर्ट दे, लेकिन ये रिपोर्ट बार बार अहकामात के बावजूद जो है वो जमा नहीं कराई गई। तो अब जैसे सरदार एजाज इसहाक जो कि आज इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने इसमें वजीर आजम को और उनकी वफाकी काबीना के तमाम अरकान को तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं, इज़हार वजू के नोटिस, और 2 हफ्तों में उनसे जवाब तलब किया गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो उनसे जवाब मांगा गया था, जो रिपोर्ट मांगी गई थी आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक इक़दामात के पर मबनी, वो रिपोर्ट जो है वो क्यों पेश नहीं की गई। इस हवाले से बताता चलूं कि आज ये केस जो था इसको इतने अरसे से ज़ेर इल्तवा था और आज जजेस का जो ड्यूटी रोस्टर था वो तब्दील कर दिया गया, जिस पर जस्टिस एजाज इसहाक ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रोस्टर की तब्दीली पर वो जुडिशल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है और जज अगर चाहे तो वो छुट्टी के दिन भी इंसाफ की फराहमी के लिए अदालत लगा सकता है। उनका कहना था कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, उनके केस को रिवायती अंदाज से नहीं देख सकते। उन्होंने इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो तनकीद करते हुए कहा कि उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है वो अब इस हाई कोर्ट की पहचान बन चुका है और सूरत हाल जो है वो मुज़ायका खेज हो गई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए जो जजेस के ड्यूटी रोस्टर हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। तो आज उन्होंने इस ड्यूटी रोस्टर की तब्दीली के बावजूद उन्होंने अदालत लगाई और आफिया सिद्दीकी का जो वतन वापसी का केस था वो सुना और उसमें ये बड़ा फैसला उन्होंने सादिर किया है। ये हुक्म दिया है कि वजीर आजम और उनकी वफाकी काबीना के तमाम अरकान जो हैं वो 2 हफ्तों में अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। मैं बताता चलूं कि इनको तौहीन अदालत के शो काज नोटिस जारी हुए हैं, यानी अभी उनसे जवाब मांगा गया है। अगर ये जवाब नहीं आता या इस जवाब से मुतमईन नहीं होती अदालत तो ऐसी सूरत में फिर उनको बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा, जिसमें फिर उनको खुद पेश होना पड़ेगा वज़ीर आज़म को और तमाम अरकान काबीना को। सही, तो इस केस में अभी जवाब मांगा गया है और उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। 2 वक्त दिया गया है और जी इस पर अदालत ने यही रिमार्क्स दिए हैं कि जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो पेश नहीं की गई, जिस पर अब तौहीन अदालत का केस जो है आगे बढ़ रहा है और उसी पर जवाब तलब किया गया। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज के सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। बागी अरकान को मनाने की कोशिशें रात गए तक जारी रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 5 में से 4 नाराज अरकान कास औरकज़ई और इरशाद हुसैन, आयशा बानो और इरफान सलीम को मना लिया है, जिन्होंने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर लिया है, लेकिन उनके नाम पेपर पर मौजूद रहेंगे क्योंकि दस्तबरदारी का वक्त गुज़श्ता रोज़ 12 बजे तक था। जबकि खुरम ज़ेशान की अगर बात करें तो उन्होंने दस्तबरदारी से इनकार किया है और उन्हें मनाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात में अपसेट का इम्कान मौजूद है। काशिफ अजीज़ नुमाइंदा सुनो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है असम्बली के बाहर, उनसे जानते हैं। काशिफ, कहिएगा
कैसी गहमा गहमी है, क्या इम्कानात हैं, क्या अपसेट हो सकता है और क्या जोड़ तोड़ हो रहा है इस वक्त सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल, अब तक वोटिंग का अमल जो था वो जारी था। 2-3 मिनट पहले वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और तमाम अरकान ने अपने कीमती वोट सेनेट के 11 नशिस्तों के लिए जो है वो पोल किए हैं। हमारी बात यहाँ पर साबिक स्पीकर से भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। उसने कहा है कि जो खुर्रम ज़ीशान है जिसने आखिरी वक्त तक कागजात वापस नहीं लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन जो है वो उसको वोट नहीं देगा। लेकिन काउंटिंग का अमल जारी है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आया उसको वोट मिला है या नहीं। जब से फार्मूला तय हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन के दरमियान, तो उसके बाद फिर ये 4 अरकान जो थे ये एहतिजाजन इन्होंने वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किए और उन्होंने कहा कि हम खान के कारकुन हैं और बानी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले पर वो कड़े हैं और आखिरी दम तक कड़े रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 15 रुकनी जरगा टीम बनाई, जिसमें 5 वज़रा और इसके साथ 10 जो MPs थे वो थे। उन्होंने 4 अरकान को मनाया था हम खुर्रम ज़ीशान आखिरी वक्त तक ना माने और उन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिए। इसके हवाले से हमने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान से भी बात की, ताहम अपोजिशन के हो या हुकूमती अरकान हो, उन सब ने कहा है कि जो फार्मूला तय हुआ है 5 और 6 का, वो उन्हीं लोगों को वोट देंगे। लेकिन ये जो फैसला था ये इसलिए किया था अली अमीन गंडापुर ने, ताकि हार्स ट्रेडिंग जो है वो ना हो सके खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में। अब क्या ये मुमकिन है, हार्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं, ये कुछ देर बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मालूम हो जाएगा। ताहम अपोजिशन के नए कल जो मुंतखब अरकान है जिन्होंने कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से हलफ लिया था, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो जो अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्लाह, उन्होंने जो रास्ता उनको कहा है, जो अरकान उनको कहे हैं, जो सेनेट के उम्मीदवार उनको कहे हैं, वो उनको वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। जब हमने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकन को आप लोग वोट देंगे या नहीं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बागी को किसने वोट दिया है। जी सही। साथ ही मौजूद रहिएगा काशिफ सुहेल अब्बास से जानते हैं पंजाब असम्बली के हवाले से एक नशिस्त पर जो इंतखाब जारी था, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने वो इंतखाब जीत लिया है यकीनन। बताइएगा क्या सूरत हाल रही और पोलिंग का अमल कैसा रहा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात रहे और कितने वोटों के साथ फतह हासिल हुई नून लीग को? जी बिल्कुल, इलेक्शन हो और गहमा गहमी न हो ये हो नहीं सकता। पंजाब असम्बली में एक नशिस्त थी सेनेट की, जो कि खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होने थे, लेकिन इसके लिए तैयारियां जो हैं वो आम इंतखाबात जैसी ही थी। सिक्योरिटी के सख्त और कड़े इंतजाम थे अरकान असम्बली के लिए। उसी तरह से लंच का और ख्वाबों का एहतमाम भी किया गया। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ तो अरकान असम्बली ऐवान के बाहर जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे अपनी लॉबीज़ में मौजूद थे। 9 बजे तो फौरी तौर पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू किया। 369 अरकान मौजूद हैं इस ईवान में, लेकिन क्योंकि हुकूमती अरकान बहुत सारे जो हैं वो बैरून मुल्क गए हुए थे, स्पीकर पंजाब असम्बली भी बैरून मुल्क में थे, तो 345 अरकान असम्बली ने जो है वो वोट कास्ट किया है पंजाब असम्बली के इस एक नशिस्त के लिए। 345 में से 243 वोट जो हैं वो हाफिज़ अब्दुल करीम, जो कि मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वो कामयाब हुए हैं और उन्होंने मैदान मार लिया। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार थे महर अब्दुल सत्तार, उनको सिर्फ 99 वोट वो हासिल कर सके और 3 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। 345 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी से वोट कास्ट करने के लिए पंजाब असम्बली में पहुंची और उन्होंने वोट कास्ट करते हुए खुशी का इजहार करते हुए तालियां में जो है वो ईवान से रुखसत हुई। और इसी तरह से जो अपोजिशन डिप्टी लीडर हैं या अपोजिशन लीडर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं, तमाम ने जो है वो वोट अपना कास्ट किया और इलेक्शन कमीशन का अमले को ये जो है वो ईवान उनके
سپرد کیا گیا تھا. صوبائی الیکشن کمیشن جو ہیں وہ اس پر زیڈنگ نون لیگ آفیسر میں تھے. حافظ عبدالکریم ہیں نون لیگ کے جنہوں نے یہ جی فتح حاصل کی ہے سینٹ کی نشست. پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے تھے, جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بتائیں تو پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ ہی دیر میں رزلٹ بھی سامنے آئیں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اور جو علی امین گنڈا پور نے حکمت عملی اپنائی تھی وہ کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی, اپ سیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. بلوچستان میں دوہرے قتل کا شاخسانہ, مرد اور خاتون کی دوستی یا محبت پر خون کی ہولی. کوئٹہ میں خاتون اور مرد کا بہیمانہ قتل کیا گیا. مرکزی ملزم سمیت 13 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں ایک ایسا خون ریز واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. اطلاعات کے مطابق خاتون بانو سکزئی اور مرد احسان اللہ کو قتل کر دیا گیا. قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوام میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی. پولیس نے اس صفاقانہ قتل کے مرکزی ملزم بشیر احمد سمیت مجموعی طور پر 13 افراد کو کر لیا ہے. گرفتار افراد میں ستکزئی قبیلے کے سردار شیرباز ستکزئی اور ان کے 4 بھائی اور 2 محافظ بھی شامل ہیں. اسی پر سرفراز بگٹی نے کیا کہا ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں, جو شہید ہوئی ہیں, ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے, اس کے 4-5 بچے ہیں. لیکن قتل ہے, جرم ہے, چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ, اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کرے. بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے, نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے. کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے. ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا. سرفراز بگٹی نے کیا کہا آپ نے سنا. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مینا مجید, صوبائی وزیر بلوچستان ہیں, اور بیورو چیف کوئٹہ کفایت علی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مینا مجید صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کی جانب آؤں گی, کہیے گا یہ خاتون اور مرد میں چاہے دوستی تھی, محبت تھی, جو بھی تعلق تھا, اس کے باوجود قتل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جرگے میں جو فیصلہ سنایا گیا, آپ سمجھتی ہیں یہ جو جرگہ روایتی انداز سے چلتا آ رہا ہے یہ قانون سے بالا تر ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس واقعے کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ انسانیت سوز جو واقعہ بلوچستان میں رونما ہوا, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. اور جہاں تک بات رہی کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے وہ قبیلے کا سردار ہو, جو بھی ہو, آپ کے بھائی ہو, آپ کا والد ہو, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی جان لے. تو اس طرح جرگے بلا کر یہ فیصلہ کرنا, یہ تعین کرنا کہ کس کا قتل ہونا چاہیے, کس کا نہیں ہونا چاہیے, کون گناہگار ہے, کون نہیں ہے, یہ اختیار کسی جرگے کو حاصل نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بلوچستان میں اس طرح کے جرگے ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کے ایک جرگے کے نتیجے میں ہوا ہے, جہاں ایک بیرانے میں پہاڑی علاقے میں یہ جو ڈگاری جو کوئٹہ سے کچھ دور فاصلے پہ ہے, وہاں اس لڑکی کو لے جا کر, لڑکے کو لے جا کر وہاں قتل کر دیا. یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اگر ملک کی آئین میں, شریعت میں اس طرح کی اگر کوئی اس کی کوئی ہے اس طرح کے معاملات پہ, تو ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کریں اور آپ خود سے یہ فیصلہ کریں؟ صحیح. مینا صاحبہ, یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پر آیا, وائرل ہو گیا, پھر 2 مہینے بعد کوئی کارروائی آگے شروع ہو سکی اور گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جتنے بھی بااثر افراد ہیں کچھ چند غریب لوگوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں, عام عوام کا فیصلہ کر دیتے ہیں, لیکن جو اقتدار میں ہیں یا جرگے میں بیٹھتے ہیں ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ یہ جرگہ سسٹم ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس طرح تو بہت سارے واقعات ہیں جو شاید منظر عام پر نہیں آ سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بلوچستان میں اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتے, اور اس کیس میں بھی نہ لڑکے کی طرف سے نہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے کوئی کیس FIR ہوا, کہ فیملی کے کسی فرد کی طرف سے نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کے واقعات کو چھپایا جاتا ہے, اور اسی لیے یہ جرگہ جو سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس کیس میں ایک مثال قائم کی ہے میر سرفراز بگٹی نے کہ سردار سمیت لوگوں کو گرفتار کیا. تو دیٹ مینس کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ سردار اس میں ملوث ہے, اس کا قبیلہ ملوث ہے, وہ خاندان ملوث ہے, کسی کو نہیں بخشا جائے گا. اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہوگا. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور سزا اور جزا کا فیصلہ سنائے.
صحیح، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، کوئی سردار ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی کتنا بھی باثر ہو، اس کے لیے قانون برابر ہے۔ کفایت سے جانیں گے، کفایت کہیے گا، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ عید سے قبل یہ واقعہ پیش آتا ہے، قتل ہوتا ہے، اس کے 2 مہینے بعد اب جا کر کارروائی شروع ہوئی ہے، انتظامیہ کیوں خاموش رہی، کیوں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب تک؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، دور دراز علاقہ ہے، یہاں پر انٹرنیٹ کا ایکسس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام شہروں میں ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے جب یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو تبھی جو ہے وہ یقینی طور پر پولیس بھی حرکت میں آتی ہے اور انتظامیہ بھی۔ تو اس کے بعد جب یہ تمام تر حقائق سامنے آنے لگتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس واقعے نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں جو عوامی حلقے ہیں ان میں شدید ایک غم و غصے کی بھی لہر دوڑی، اور ہر جو ذی شعور انسان تھا وہ اس واقعے کی مذمت کر رہا تھا۔ جہاں تک تحقیقات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر جب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے اس کی تحقیقات کے احکامات دیے گئے تو پولیس کی جانب سے 11 جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک جو قبائلی سردار ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا، اور انہیں آج عدالت میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں بھی پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو قبر کشائی کا عمل تھا جوڈیشل میجسٹریٹ کی سربراہی میں وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے، تمام تر جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ یقینی طور پر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اس طرح کے پہلے بھی جو ہے جزیے منعقد ہوتے ہیں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اگر میں فگرز کے حوالے سے بات کروں تو 2021 سے لے کر اب تک 212 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو صرف غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اور 25 خواتین کا تعلق کوئٹہ سے ہے، یعنی کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ جیسے علاقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ واقعات جو ہے وہ ان کا سدباب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور یقینی طور پر جو ہمارے اسمبلی میں بیٹھے جو ایوان میں بیٹھے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین کو لاگو کریں، اس طرح کے ایکٹ پاس کریں تاکہ ان کا اچھا کفایت، تو اس جرگے کا قانون کیا ہے؟ کوئی قاعدے قانون تو ہوں گے، کوئی اصول تو ہوگا، ٹھیک ہے آئین و قانون کے مطابق یہ مکمل طور پر تو نہیں ہے، کچھ علاقے کی روایات ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، تو کوئی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بلوچستان کے جو مختلف قبائل ہیں ان کے الگ الگ جرگے ہیں، اس جرگے کا کوئی مصدقہ کوئی آئین جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ یقینی طور پر جو قبائل کے لوگ ہیں، جو معتبر ہیں، جو سردار ہیں، وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ تمام شواہد کو سامنے لاتے ہیں اور پھر جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو غریب اور جو پیشہ ور طبقہ ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے، کیونکہ باثر لوگ جو ہیں جو اس میں جرگے میں موجود ہوتے ہیں ان کی جانب سے یہ پریشر کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر کہ جو باعث ہو کر فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے، اور اسی پریشر کی وجہ سے بہت بار ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ناانصافیاں ہوئی ہیں، خاص طور پر چونکہ ان جرگوں میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اکثر خواتین یہ شکوہ شکایت کرتی کہ انہیں ان جو جرگے ہیں ان کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، ان فیصلوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر ہم بلوچستان میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بجائے قیمت ادا کرنے کے ہم اس جو لوگ ہیں فریقین ہیں ان کی خواتین کو ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں۔ کتنے مظلوم، کتنی خواتین جو ہیں ان جرگوں کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ مینا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، کہیے گا اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ میل ملاقاتیں بھی ہوئیں جرگے کے حوالے سے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی گئے، مشاورت کا عمل بھی جاری رہا، میٹنگز بھی ہوئیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، کوئی طریقہ کار نکالیں گے، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں سب سے پہلے میں تو یہ اس پہ یہ بولنا چاہوں کہ معاشرے کی بھی ایک کردار ہوتی ہے، اور جس طرح کی جو ڈیٹیلز آپ کو صحافی نے ہمارے دیے، اور اس کے بعد میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ جب سرکار جاتی ہے، جب پولیس جاتا ہے، تو یہی لوگ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں، یہی لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے واردات کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور برحق سمجھتے ہیں اس طرح کے جرگوں کو۔ تو یہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، اور ایک قبائلی لیکن مینا صاحبہ وہ حق کا اختیار بھی تو یہ بعض طرف افراد ہی ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو وہ پھر آگے سے بھڑک نہیں سکتے، کیونکہ قانون آپ نے بھی کہا کہ ہر کوئی قانون کے دائرے میں آئے گا۔ دیکھیں اب ہم نے تو مثال قائم کی نا، سردار سے لے کر وہ تمام تر لوگوں کو گرفتار کیا، کوئی نہیں بخشا جائے گا، لیکن یہ ہماری جو فرسودہ روایات ہیں، جو رسم رواج ہیں، یہ ہم نے خود بنائے، ہمارے بلوچی کے، نہ یہ اسلام کی روح سے اسلامی ہے، نہ آئینی ہے،
نہ ہماری ملک کے آئین میں یہ ساری چیزیں، نہ کسی ایکٹ یا پالیسی میں. یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں فرسودہ رسم و رواج اور روایات اور اپنے قوانین، اور اس کے تحت یہ فیصلے ہوتے. بلوچستان کی 80% پاپولیشن آپ کی قبائلی اور سرداری سسٹم ایریاز ہیں. تو دیکھیں اس طرح کے صوبے میں جہاں یہ جو معاشرے کی جو خاموشی ہے، آپ دیکھیں 2 مہینے اس واقعے کو گزر گئے، کیا اس علاقے کے ایک بندے کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں ایک عورت قتل ہوا، ایک مرد قتل ہوا؟ کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی پولیس کو بتانا، سرکار کو بتانا نہیں. لیکن خدا کا وہ کرنا یہ ہوا کہ جب وہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ چپتا نہیں ہے. یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی، وہ کس طرح سے آئی، موبائل چوری ہوا، کوئی بلیک میلنگ کا اپنا آپس کا کوئی معاملہ تھا، اللہ جائے. لیکن یہ اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہونا تھا جو یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی، اور سی ایم صاحب نے اس پہ سخت احکامات جاری کیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ قوم کو یہ سمجھنا ہوگا یہ کوئی غیرت نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو اپنی غیرت کے نام پہ قتل کریں. تب کہاں ہوتی ہے ہماری غیرت جب ہم عورتوں کا حصہ کہا جاتے ہیں، جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیتے، ریوڑیوں کی طرح بس ان کی وہ سودا کرتے ہیں، وہ وٹا سٹا کر کے ان کی شادیاں کرتے ہیں، ان کو شادیوں پہ ان کا حق نہیں، وہ مرضی نہیں پوچھا جاتا، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، گھروں کی سربراہی اور فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں عورت کا مشورہ نہیں پوچھا جاتا. تب ہماری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ بس اس جگہ پہ ہمیں اپنا غیرت نظر آتا ہے. یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. اور بلوچ معاشرے کو، بلوچ قوم کو یہ سمجھنا ہوگا اور اس طرح کی فرسودہ روایات اور رواجوں کا سدباب کرنا ہوگا. یقیناً بلوچ قوم کو یہ سمجھنا ہوگا. مینا مجید صاحبہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جب خواتین کو حقوق دینے ہوتے ہیں اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، اور اس طرح سے قتل کیا جاتا ہے، مظلوم لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، جرگے کی نظر کیا جاتا ہے، اور جرگے کے کوئی قاعدے قانون اصول نہیں ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر کوئی نہ کوئی قانون سازی کرے اور سخت ایکشن لیا جائے تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کی جانوں کا ضیاع نہ ہو سکے، ان کے حوالے سے کوئی انصاف ہو سکے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا انصاف ہوتا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے موسم کی اگر بات کریں تو پنجاب میں آسمان ایک بار پھر گرجنے برسنے کو تیار ہے. صوبے کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کا ایک طاقتور سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور کیا خدشات ہیں، کیا الرٹ جاری کیے گئے ہیں، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہباز گل موجود ہوں گے، حافظ آباد کے نواحی علاقے سے اپڈیٹ کریں گے. شہباز بتائے گا یہاں کیا صورتحال ہے، کتنے گھر گرے ہیں اور انتظامیہ کتنی متحرک دکھائی دے رہی ہے امدادی کارروائیوں میں؟ آج دیکھیں مونسون بارشوں کے باعث ضلع حافظ آباد میں تباہ کاریاں ہی نظر آ رہی ہیں. اس وقت میں نوتھے کے علاقے میں موجود ہوں اور ضلع بھر میں جو ہے متعدد نقصانات ہم نے دیکھے. کہیں شہرائیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بارش کے باعث، اور کہیں جو ہے کئی فٹ چوڑا جو ہے وہ شگاف پڑ چکا ہے. اس وقت یہاں علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بھائی جان، بارش کی وجہ سے ہماری فصل خراب ہو گئی ہے، اور ادھر ساتھ سیم ہے، نکاسی بھی ہے وہ کھالنے والی ہے، اور ادھر ہمارے اسٹیشن پر راستہ جاتا ہے، نتیں کلونی ہے، آگے چمترا ہے، 10-12 گاؤں ہیں، ادھر راستہ جاتا ہے. یہ ہمارا راستہ ٹھیک کیا جائے اور ہماری مدد کی جائے کہ رہنا نکاسی وغیرہ کے لیے. آگے سے کہ رہنا بارش ہو تو ہماری نکاسی نہیں. بالکل آپ نے ان کی بات سنی کہ مونسون بارشوں کے باعث کس طرح جو ہے ضلع بھر میں تباہ کاریوں. ان کا کہنا ہے کہ نوتھے سے ریلوے اسٹیشن تک جانے والا جو راستہ ہے فوری طور پر جو ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ یہاں کے جو علاقہ مکین لوگ ہیں انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی حافظ آباد سے ہم نے تمام تر صورتحال جانی. محمد علی انجم سے جانیں گے جو اسکردو میں موجود ہیں. بتائیے گا دریائی کٹاؤ کے حوالے سے جو شدت آئی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور دریائے سندھ کے پانی میں کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، اسکردو کے نواحی علاقے سوندوس پہ میں موجود ہوں اور کافی عرصے سے یہاں پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اگر دریائے سندھ کی اس وقت بات کی جائے تو درمیانی درجے کی طغیانی ہے اور کٹاؤ کا عمل اس وقت بھی جاری ہے. یہاں مقامی افراد کے مطابق اب تک ہزاروں کنال قابل کاشت اراضی جس میں باغات بھی شامل تھے وہ ملیامیٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر کٹاؤ اسی تناسب سے جاری رہا تو آبادی چند میٹر دور رہ گئی ہے اور گھروں کو بھی پانی ہٹ کرے گا. مقامی افراد کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ بتانا ہے کہ پانی کو روکنے کے لیے فوراً اقدامات کیے جائیں اور ساتھ ساتھ جو نقصانات ان کے ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جائے، کیونکہ 2010 سے یہاں پر کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور 2010 سے ہی یہاں کے جو مکین ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ کٹاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن بظاہر حکومتی سطح پر کسی طرح کے اقدامات دکھائی نہیں دے رہے. اور کٹاؤ کے شدت اختیار کرنے سے قبل ہی مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری حرکت میں آئے اور کٹاؤ کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو یہ تھی موسم کی صورتحال. مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندگان ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے. مزید آنے والے وقتوں میں اور پروگرام میں اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ابھی وقت ہوا بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की शुरली छोड़ने वाले भारत पर चीन ने पानी का एटम बम गिराने की तैयारी कर ली है। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर शुरू कर दी है, जिससे भारत की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने की बड़के मारने वाले भारत को खुद पानी के लाले पड़ गए हैं। चीन ने तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर 168 अरब डॉलर की लागत से डैम की तामीर शुरू कर दी है और इसके क्या असरात होंगे, भारत को क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि भारत जो है पर तुला हुआ है और पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं कि जो सिंध तास मुआहदा है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो आगे क्या सूरत हाल होगी, भारत को क्या नुकसानात होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कमिश्नर सिंध तास सैयद जमात अली शाह साहब, और इसके साथ साथ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमात अली शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर चीन ब्रह्मपुत्रा डैम जो है दरिया, अगर उसके ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया है तो भारत को इससे क्या क्या खतरात हो सकते हैं, और भारत का पानी अगर चीन रोक देता है तो फिर भारत क्या सिंध तास मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी कर रहा है इससे बाज आएगा? बहुत शुक्रिया जी मोहतरमा। चाइना और इंडिया के साथ पानी पर कोई वायदा नहीं है कि किस तरह पानी रेगुलेट किया जाएगा, एक्सेप्ट कि 2006 में इनकी एक मीटिंग हुई थी और इसमें सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है वो शेयर करते हैं सतलुज रिवर का, क्योंकि सतलुज रिवर भी लोअर तिब्बत से जो है वो इंडिया में आता है, और ब्रह्मपुत्रा का भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है टू सर्टेन एक्सटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट उनके दरमियान नहीं है। अभी चाइना ने जो तिब्बत का एरिया है इसमें तकरीबन 193 प्रोजेक्ट्स जो है ये प्रपोज किए हुए हैं और उसमें 60% जो है वो तो अभी प्लानिंग स्टेज में है। और ये जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ये जो है 19 जुलाई को चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी इनॉग्रेशन की है, ये तकरीबन 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसमें कैस्केड्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हैं ये पावर प्लांट्स हैं, और मैं चाहता हूं कि ये तकरीबन 20 से 25% पानी जो है ब्रह्मपुत्रा का इसकी कैपेसिटी है कि इसके डैम में मौजूद होगी, जिससे ये पावर जनरेशन तकरीबन 60,000 मेगावाट तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन ये 300 बिलियन किलोवाट आवर जो है ये बिजली जनरेट करेगा। आप ऐसा समझ लें कि इतनी बिजली होगी कि जितनी बर्तानिया ने पिछले साल इस्तेमाल की थी, तो ये एक प्रोजेक्ट ये बिजली जो है उनको प्रोवाइड करेगा। लेकिन चाइना अपर राइपेरियन है, इंडिया लोअर राइपेरियन है, और इंडिया को ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर लोअर राइपेरियन का पानी अपर राइपेरियन रोकेगा तो ये सूरत हाल इंडिया के साथ भी फ्यूचर में ये डेवलप हो सकती है। आल्दो कि चाइना ने ये कहा है कि ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होंगे, लेकिन जाहिर है कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इनहेरेंट्स जो है ये प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली होती है, पानी को स्टॉप करने की भी और ड्यूरिंग फ्लड जो है इस रिलीजेस की भी जो है ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद होती है। अच्छा और जमात इंडिया साहब, के अगर लिए ये नया डैम बन जाता है इन केस, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, कितनी भारत की रियासतें हैं जो मुतासिर होंगी, और क्या भारत को फिर पानी की कमी का भी सामना हो सकता है? देखिए इसमें जो इनकी जो इमीडिएट स्टेट आती है अरुणाचल जो प्रदेश है उसमें ये एंटर होता है, उसके बाद ये बांग्लादेश में चला जाता है। तो बांग्लादेश और इंडिया में जाहिर है कि ड्यूरिंग लीन पीरियड, यानी कि जब मानसून नहीं होता तो पानी की डेफिनेटली स्केर्सिटी होगी, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जाकर कुछ ट्राइब्यूटरीज जो है ये नेपाल से भी इस रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल के, उनका तो ये कहना था कि हमें कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि 20 से 25% पानी जो है वो ब्रह्मपुत्रा से हमें मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि 20 या 25% अगर लीन पीरियड में पानी से ये डिप्राइव इंडिया हो जाएगा तो जाहिर है कि वहां पर क्राइसिस डेफिनेटली डेवलप होंगे और बांग्लादेश क्राइसिस भी हो सकता है, और इस मंसूबे की जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बहुत है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत तो सिंध तास मुआहदे की खुद खिलाफ वर्जी कर रहा है, और जब खुद की बारी आई है तो अब चीखना शुरू कर दिया है, तो ये खिलाफ वर्जियां जब खुद कर रही हैं फिर एतराज किस बात का? देखिए जिस तरह अभी जमात साहब ने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसका एक तस्वीराती पहलू है, एक नजरियाती पहलू है, और एक आप यूँ समझें कि कानूनी पहलू है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि चंद साल कबल जो है
وزیر اعظم مودی نے بالکل باشگاف اعلان کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، جو کہ ان کی سوچ اور نظریے کی آئینہ دار ہے کہ جناب وہ پانی کو ایک پولیٹیکل ویپن یا ابھی جاریت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے 240 ملین لوگوں کی زندگیوں کے وہ دشمن ہیں، پہلی بات، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ امن کے ذریعے اس خطے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے، اور یہاں پہ ہر قسم کی جو کوشش ہو سکتی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی عالمی قوانین کے عین مطابق ایک بہت اہم ایک قانونی دستاویز ہے جو کہ دنیا میں جس پہ ہم کاربند رہے ہیں، اور بارہا بھارت نے اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی ہے، لیکن اب جبکہ مارکہ حق کے نتیجے میں وہ منہ کی کھانی پڑی، تو اب انہوں نے یہی دیکھا کہ پاکستان کی جری افواج کی تو وہ ان کا تو سامنا نہیں کر سکتے، تو اب وہ یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا بند کر دیں، پاکستان کا پانی بند کر دیں، یا پاکستان کے جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو بند کر دیں، یا دہشت گردی کے منصوبے بنا لیں، منصوبے بنا دیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس بات کو جانچ چکے ہیں کہ پاکستان کا وہ سامنا کسی بھی میدان میں نہیں کر سکتے، اب انہی ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن جو چین کا معاملہ ہے، اس میں بہت اہم بات جس طرح جماعت صاحب نے بھی کہی، وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں چین اور بھارت کے درمیان کوئی قانونی پیٹی موجود نہیں ہے، اس لیے بھارت جو ہے چین پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور انڈیا کے کیس میں ایک انڈس واٹر ٹریٹی ایک بین الاقوامی قانون کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی جو ہے پاکستان کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ ہم عالمی فورم میں اس کو اٹھائیں، بھارت کو بے نقاب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر جو قومی انٹرسٹ کا انسٹرومنٹ آف پاور ہے وہ استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے اور اپنے حقوق کی سیکیورٹی کے لیے۔ صحیح، ہمیں اپنے دفاع کے لیے بولنے کا موقع بھی ملا ہے، اور بھارت جو ہے اس کی کھلی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، اور ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی بھی چاہیے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ اور یقیناً بھارت جو ہے وہ کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے سنتاس معاہدے کی اگر بات کرتے ہیں، اور اگر چین بھارت کا پانی روک دیتا ہے تو بھارت کو خاصا نقصان ہو سکتا ہے، پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ایک طرف سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، دوسری طرف اگر چین پانی بند ہوتا ہے تو پھر بھارت کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے، اور اگر بین الاقوامی سطح پر بات کریں تو سنتاس معاہدے کے لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم عالمی فورم پر اس حوالے سے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں اور قانونی چارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت، ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔